نفسیات کے مطابق اگر رات کے وقت آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی اور طرح طرح کے خیالات آتے ہیں تو انہیں فوراً لکھ لیا کریں، آپ کو سکون ملے گا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتی ہے، جمعے کے دن سورۃ یاسین پڑھنے سے تمام خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ جس گھر میں روزانہ آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہ گھر اس دنیا کی تمام بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ بلا وجہ دل گھبرانا اکثر نظر بد کا اثر ہوتا ہے۔ نماز فجر سے پہلے خود بخود آنکھ کھل جانا نصیب کے کھلنے کی علامت ہے۔ امیروں نے ہی آگ لگائی ہے امیری دکھانے میں، ورنہ نکاح تو بہت آسان تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اے بنت ہوا یاد رکھنا، گھر کی دیوار پھیلا کر بھاگنے والی لڑکیاں قبر کی دیوار تک بھاگتی ہی رہتی ہے۔ شادی کبھی بھی اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ کچھ کے لیے بوجھ، کچھ کے لیے تماشا اور کچھ کے لیے حسرت بن جائے۔ مرد کا دل عمر و عیار کی زنبیل کی طرح ہوتا ہے، ہزاروں عورتیں اس میں سما جائیں پھر بھی کچھ گنجائش باقی رہتی ہے۔ مرد کی محبت کا یقین تب ہی کرنا جب وہ تم سے نکاح کرنے پر راضی ہو اور تمہارے گھر فوراً رشتہ بھیجے۔ المیہ یہ ہے کہ مرنے والے شخص کے کپڑے اور جوتے ڈر کی وجہ سے کسی کو دے دیے جاتے ہیں، جبکہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، گھڑی، زیورات وغیرہ نشانی سمجھ کر خود استعمال کرتی ہے۔ کتنا محفوظ تھا گلاب کانٹوں کی گود میں، لوگوں کی محبت میں آیا تو پتی پتی بکھر گیا۔ کسی کی تلاش میں مارے مارے نہ پھرو، لوگ گم نہیں ہوتے بلکہ بدل جاتے ہیں۔ کٹنا پسنا اور آخری بوند تک نچوڑے جانا گنے سے بہتر کون جانتا ہے میٹھا ہونے کا نقصان کتنا ہوتا ہے۔ بہترین فیصلہ چاہتی ہو تو سب کچھ اللہ پاک پر چھوڑ دو، اور خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ محبت سے مطمئن ہونا آپ کو خیانت سے روکتا ہے۔ آپ کو جس سے محبت ہے اگر اس سے مطمئن ہے تو چاہے وہ آپ سے دور ہی کیوں نہ ہو، آپ کسی اور کو نہیں دیکھیں گے۔ محبت کے بہت سارے رنگ ہوتی ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ لوگ محبت نہیں بلکہ سودا کرتی ہیں۔ اس سودے میں کسی کی پاکیزگی جاتی ہے، کسی کی سادگی، کسی کی جان اور کسی کا ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ نماز اور قرآن پاک کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی چیز ہے تو وہ میاں بیوی کی محبت ہے۔ چار چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو اور رستے میں نگاہ کو۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، محبت میں سے اگر ہوس نکل جائے تو پھر محبت بہن بن جاتی ہے۔ جو انسان تین چیزوں میں کسی تیسرے کو شریک نہیں کرتا وہ اللہ پاک کے محبوب بندوں میں سے ہوتا ہے: عبادت، محبت اور معافی، کیونکہ یہ سب پردے کی چیزیں ہیں۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، مگر جیت صرف رب پر یقین رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ ان پر یقین رکھو، آسانی ضرور آئے گی۔ اللہ پاک کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا رستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے تم اللہ پاک کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر ہو، پھول ہو، درخت ہو یا کچھ بھی، قیامت کے دن تمہاری گواہی دے گا۔ ماہر نفسیات کی روح سے دیکھا جائے تو اگر کوئی شخص ہم سے بچھڑ جاتا ہے تو اسے بھلانے میں ہمارا دماغ 21 دن لیتا ہے، مگر نفسیات کا یہ اصول صرف اور صرف دماغ کے لیے ہے، جبکہ دل کا کوئی اصول نہیں ہوتا۔ بات جب دل کے معاملے پر آن ٹکے تو تب 21 سال بھی کم پڑتے ہیں۔ اپنی خواہشات پر کڑی نظر رکھو، بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہم کب اور کتنا اپنے رب سے دور ہوتے جاتے ہیں ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ جب کوئی شکوہ شکایت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے بہت دور جا چکا ہے۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت رہو، کیونکہ اگر وہ تمہاری حق میں بہتر ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا۔ دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کریں۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، لیکن اللہ پاک نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے مگر لوگ ان سے خوش رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جان نکال کر ہتھیلی پر بھی رکھ دیں تو بھی ان کی قدر نہیں ہوتی۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ تعلق میں مسائل کا آنا تعلق کی طاقت کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ مسائل آنے کے بعد یا تو تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے یا پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ زیادہ امیر نہیں بننا میرے رب، بس اتنا امیر بنا رکھ جب کوئی بھوکا دیکھوں تو کھانا کھلانے کے لیے زیادہ سوچنا نہ پڑے۔ جب سکون کی کمی محسوس کرو تو اللہ پاک کے آگے توبہ کر لو، کیونکہ یہ ہمارے گناہ ہی تو ہیں جو ہمارے دل کو بے چین رکھتی ہیں۔
بانو قدسیہ کہتی ہیں اگر کوئی عورت مرد سے محبت نہیں کر رہی تو اس میں عورت کی غلطی نہیں مرد کی غلطی ہے، کیونکہ اسے صحیح سے محبت کرنی ہی نہیں آئی۔ ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت، اور اگر حقائق بتاؤ تو ناراضگی ہو جاتی ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھی مجھے اس مرد پر تعجب اور افسوس ہوتا ہے جس کی بیوی کمانے پر مجبور ہو جائے۔ یہ زندگی کسی نہ کسی موڑ پر رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ انشاءاللہ ایک وقت تو ایسا بھی آئے گا تم صبر کرتے کرتے اللہ پاک کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہی ہوگی اور اللہ پاک وہ دعا پوری کر دے گا۔ زندگی کا سب سے اداس لمحہ کسی ایسے شخص کو اللہ حافظ کہنا ہے جس کے ساتھ آپ زندگی بھر رہنا چاہتے ہوں۔ والدین کی محبت کے بعد عورت کی زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہوتا ہے۔ مرد جب بار بار دو باتیں کہنے لگے تو سمجھ جانا اب دونوں کے درمیان کوئی تیسرا آ گیا ہے۔ پہلی کہے کہ مجھے تم جیسی کہیں اور مل جائے گی، دوسرا یہ کہ تم میں اب وہ بات نہیں رہی۔